أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان اسلام، نوجوانان اسلام، بات تو تقریباً ہو چکی ہے. شعبان کے مہینے کی آج کی رات کے تعلق سے ہمارے سامنے تفصیلی بات آتی ہے. صاحب سے پہلے ہمارے بزرگ جناب عبدالرزاق صاحب نے بھی ہمارے قلب کی اصلاح کی نوعیت کے کچھ واقعات آپ کے گزرے تھے وہ بھی ہو گئے. بغیر ظاہری بات بھی مل گئی، ہم کو باطنی بات بھی مل گئی. اس لیے کرے 2-4 منٹ بھی بات کر لیں آپ کی ہماری اصلاح ہو جائے. دراصل آج کی رات عبادت کیا بادشاہ کے گھر پر آدمی پہنچتا ہے یا کسی مالدار کی چوکھٹ پر آدمی پہنچتا ہے اور اس سے جا کر نجاجت کرتا ہے، اصرار کرتا ہے کہ دال کچھ تو بھی دال دے، کچھ تو بھی دے. دیتا بادشاہ دیتا نہیں دیتا، لیکن یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب الجلال، بادشاہوں کے بادشاہ خود آ کر اعلان کر رہا ہے کہ بھائی تمہاری کیا ضرورت ہے. دنیا کے بادشاہوں کی چوکھٹ پر پہنچ کر آدمی ذلت کی دولت دے کر آتا. ظاہر میں زبان سے نہ بولے لیکن دل کے اندر اڑتا ہے چائے دن مانگتے ہی رہنا ہے، ایسا دل کے اندر تو کچھ کہہ کر دے دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی خود آسمانی دنیا پر آئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. مغرب سے اعلان ہو رہا، کوئی مغرب پڑھا کہ نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. عشاء سے پہلے کی تیاری میں، کپڑے میں، سرمے میں، عطر میں دما کے تیار ہو رہا. عشاء پڑھ لیا، عشاء بھی پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عطراں کو، کپڑیاں کو، سرمیاں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بزرگوں نے بات لکھی ہے. گرم کھانا آپ پکاتے ہی کسی بند چیز میں ڈال کر آپ سفر کریں، اس میں بو آ جائے. یہ تجربے کی باتیں وہ آ جاتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر خود بخود وہ پیدا ہو جاتی.
اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جس کے اندر وہ جیسے گڑ ہے، شکر ہے، آپ بند کر کے بند میں رکھ دیجیے، آپ بند کر کے بند میں رکھ دیجیے، آپ سڑی بو نہیں آتی، اس میں بدبو نہیں آتی۔ تو کچھ چیزیں ایسے ہیں جو وہ آ جاتی ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر وہ نہیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خود وہ موجود ہے۔ نم وہ یہ جو ہم پکا کر لے جاتی، بعض کے سڑ جاتی، بعض کے اندر بو آ جاتی اور خراب ہو جاتا، گھر کی عورت پر برس گئی۔ اس کے اندر خود وہ چیز ہے جو اس کی شکل ہونی تھی، وہ شکل نہیں ہوئی تو اپنی اصلیت ظاہر ہو گئی۔ ایسے ہی خبر کے اندر مردہ جو سڑتا ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، وہ دنیا کے اندر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں توبہ کیے بغیر مرتا ہے تو خبر کے اندر اس کے جسم کے اعضاء سے سڑن پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے روایتوں کے اندر بات ملتی ہے، روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں جسم کے حصے کو ڈھونڈتے، یہ ہاتھ سے گناہ کیا گیا تو بخاری کیا دیکھتے، سر کچھ کو دیکھتے، دماغ کچھ کو دیکھتے، ہاتھ پیر کچھ کو دیکھتے، کوسے جسم کے اعضاء سے گناہ کیا ہے اس میں بدبو پیدا ہو رہی، وہ یہاں چھوڑ کر دیتے۔ تو آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر کے گڑھے میں جاتا ہے اور جانے سے پہلے اپنے جسم کے اعضاء سے کیے ہوئے گناہ کی توبہ اور دھلوائی دنیا میں نہیں کرتا ہے تو وہ وہاں کرنا شروع کرتا ہے۔ وہاں کرنا شروع حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ان کے پڑوس میں کسی کی موت ہو گئی، ان کے رشتے داروں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں گئے، ساتھ میں جنازے کے وہ دفن ہو رہا مردہ، یاد ہو رہی، لوگ پوچھے کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قبر کے اندر سے ایک آواز میرے کان میں آئی۔ کیا آواز؟ آواز یہ آئی، عمر تو یہ نہیں پوچھا مجھ سے کہ میں اس مردے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہوں۔ میں نے اس قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا کرنے والی ہے؟ اس سے کہا جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کے انگلیوں کے پوروں کو ہاتھ جوڑ سے الگ کر دیتی ہوں اور جوڑوں کو جسم سے الگ کر دیتی ہوں، پیروں کو اس کے گھٹنوں سے الگ کر دیتی ہوں اور گھٹنوں سے اس کے اعضاء اوپر تک الگ الگ پانچ پانچ کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ خبر انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے، یہ معاملہ کرتی ہے۔ تو آج کی رات توبہ کی رات ہے، اپنے اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کی دھلوائی کرنا ہے، وہ رات ہے۔ بیٹھ تو بیان سن کر جانا نہیں ہے اور کچھ تقریر لمبی چوڑی بات سننے کا کوئی شوق نہیں، شوق دین نہیں بنتا، شوق دین نہیں بنتا۔ شوق اگر دین بنتا تو بہت اچھی بات ہوتی، شوق منشاہی چیز ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جہاد میں جانا چاہتا ہوں؟ کہا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ماں باپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد میں کہا جاتا ہے کہا تیرے ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کر۔ حالانکہ جہاد میں جانا اور اس کے ہاتھ میں پہنچ کر مقابلے میں شہید کا درجہ پانا بہت بڑا اجر رکھتا، بہت بڑا درجہ رکھتا۔ اس سے پہلے کی روایت یہ بھی سن لی جائے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز. پھر پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی خدمت. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد. حالانکہ جہاد کا درجہ، جہاد کا مرتبہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد والدین کی خدمت اور والدین کی فرمانبرداری کو آپ نے افضل درجہ فرمایا. اسی لیے علماء نے گفتہ بھی لکھا ہے، اسلام اور شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ بیمار ہیں اور اس مکان سے مسجد دور ہے اور اس کو شوق ہو رہا ہے کہ پہلی صف پہ جا کے نماز پڑھے، پہلی صف پہ جا کر نماز پڑھے، وہاں اس کی ضرورت ہے باپ کی یا ماں کی خدمت کے لیے، اس وقت پر اس موقع پر اس کی ضرورت ہوئے اور یہ اپنا شوق پورا کرنے کی غرض سے کہہ رہا ہے کہ میں پہلی صف پہ نماز پڑھنا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر پہلی صف میں اگر نماز پڑھ رہا ہے، شریعت اور دین اور اسلام یہ کہتا ہے یہ اپنے شوق کو پورا کر رہا ہے، وہاں ماں باپ کو ٹھکرایا ہے تو دین کی اطاعت نہیں کر رہا ہو، یہ تو شوق بنائے، شوق دین نہیں بنتا. ہاں یہاں تک بھی لکھا علماء نے اگر مکان قریب ہے، والدین بیمار ہے اور خدمت کرنا ہے اور اس کا رہنا ضروری ہے، لیکن ایک 5-10 منٹ 15 منٹ اس سے ہٹ رہے تو ماں باپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. شوق دین نہیں بنتا. یہ ایسے ہر معاملے میں آپ لے سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بخشش، ہر ایک کی مغفرت کر دیں گے. کتنی روایتیں ہیں، ان سب روایتوں میں یہ بات کثرت سے ہے مشرک کی نافرمانی نہیں ہوگی، کینہ پرور کی نافرمانی نہیں ہوگی. تقریباً روایتیں یہ دو ہیں. کچھ روایتوں میں کینہ رکھنے والے کی، زنا کرنے والے کی، شراب پینے والے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی، شرک کرنے والے کی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن اکثر روایتیں دو چیزیں ہیں، ایک شرک ہے، دوسرا کینہ. اور ایک روایت کے اندر خصوصیت کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی. یہ بنیادی باتیں ہیں. ہے تو شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتیں ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، جیسے کہ ہمارے سامنے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ بھی کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی، بدکار عورت کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. آپ بولیں گے صاحب شرک کیوں کیسے کریں گے؟ شرک دو ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. شرک جلی اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا اور اس کو خدا ماننا اور اس کو رازق ماننا، اس کو مالک ماننا، اس کو معبود ماننا، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو. اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیر اللہ کی پرستش کرنا اور اس کو خدا ماننا، یہ شرک جلی. شرک جلی تو بھی کوئی نہیں کرتا. اور حدیث کے اندر تو اللہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں فرمائیں گے اور شرک ہم مسلمان میں تو کوئی نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ. علماء نے لکھا ہے شرک جلی نہیں کرے گا لیکن شرک خفی کرے گا. شرک خفی نفس کی پوجا کرنا. نفس کہہ رہا ہے کہ دکان چھوڑ کر نماز کو نہ جا، مان لیا شرک ہوا. نفس کہہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کر، اللہ کا وہ حکم توڑ، نفس کی اتباع کیا، کہ شرک خفی. نفس کہہ رہا ہے کہ عبادت مت کر، سوتے پڑے رہے اور نفس پر غلا رہا اور نفس کی اتباع کیا، شرک خفی. تو ہم ایمان والوں سے شرک ہو رہا
شرک خفی، نفس کی اتباع، نفس کا ماننا، نفس کا کہا کرنا، یہ ہے شرک خفی. اور ہماری پوری زندگی تو اسی میں چل رہی ہے. شرک سے نہیں تو چھوڑ دیجیے، وہ تو ہونے کی بات نہیں ایمان والے سے، لیکن شرک خفی میں چل رہا اور اس تصور میں چل رہا کہ میں بہت صحیح آدمی ہوں اور میں بہت صحیح چل رہا ہوں. نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا، میں دکان میں بیٹھا ہوں کچھ گناہ تو نہیں کر رہا ہوں. نماز نہیں پڑھا ہو تو کیا ہوا، کسی میدان میں کھیل رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا ہوں. نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا، فلاں کام میں لگا ہوں، اچھے ہی کام میں لگا ہوں. نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا. یہ نفس کی پوجا ہے، یہ نفس کی اتباع ہے، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ نفس کے نفس کے قدم پر چلنا ہوا تو ایسی صورت میں شرک خفی ہوا. اس سے بھی توبہ کرنا ہے. اور کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. کینہ، غصے میں کسی کے تعلق سے دل کے اندر بھڑاس رکھنا، یہ بیوی سے لے کر باہر کے آدمی تک رننگ کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ذرا ٹیڑھا پکا دی، ذرا نمک کی ڈالی، فلاں کام ٹیڑھا کر دی بیوی تو اس سے کینہ رکھتا، اس سے دل میں غصہ رکھتا، شام تک باتیں کرتا، شام میں کرتا بات. تو یہ کینہ پرور کے لیے جس نے دل کے اندر کسی مومن بھائی کے تعلق سے یا اپنے حقیقی بھائی کے تعلق سے یا کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے یا بہن کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے یا اپنے کسی بھی رشتے دار کے تعلق سے اگر کینہ رکھا، اس کی بھی بخشش نہیں آتی رہا پکا. اللہ ہم سب کی دلوں کو جینے جیسی نحوست سے پاک. کیا حاصل ہے؟ اللہ آسمانی دنیا پر آئے اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری ضرورت، تمہارا رزق، تمہاری موت، تم جو مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے دل میں کینہ ہے، ہم والدین کے نافرمان ہیں، ہم شرابی ہیں، اور ٹخنے سے پائجامہ، لنگی، پٹلون اگر کسی کا نیچے لٹک رہا ہے اور وہ نیچے لٹکاتے ہوئے پھر رہا ہے، اور آج تو فیشن بنا، چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نیچے اتار رہے، ٹخنے سے نیچے رکھ، ذرا اوپر اڑا رہا تو بھی نیچے کر رہے. ارے دیوانہ دکھتا، فقیر دکھتا، اٹھا رہا نیچے رکھ. بچپن سے اس کو عادی بنائے، وہ مرنے تک اسی ترتیب پر چلے گا. وہ وبال کس کے اوپر؟ وبال ماں باپ پر، والدین پر یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹخنے سے نیچے ازار پہننے والی کی بخشش نہیں ہوگی. کتنے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں شوق کے پورا کرنے میں ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکا رہے، پٹلون لٹکا رہے. ارے ایک تو ضائع بھی ہو رہا، گھستے جا رہا ہے. کپڑا بھی اللہ کی نعمت ہے، ضرورت سے زائد کپڑا استعمال کر کر اس کو ضائع کرنے کی شکل اگر بناؤ گے اس کا بھی حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا. ارے ٹخنے سے نیچے لٹکانے پر عذاب رکھا اور ٹخنے سے نیچے لٹکا کر ضائع کرنے کے لیے اس کا ثواب بھی رکھا. کہاں جائیں گے ہم؟ ہمارا ایمان، ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال، ہمارے عادات، ہمارے اقوال، ہمارے کردار، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق، ہم سب ایک پوٹلی میں باندھ کر پھینک دیے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا کا کوئی اچھا ایکٹر اگر کوئی نقشہ لے کر ہمارے سامنے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کا جنازہ نکالتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں شوق پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، دنیا میں اچھا دکھنے کے لیے کام کر رہا ہے. دنیا والوں کو اچھا یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کر لے، لیکن چند دن کرے گا لیکن آج کی رات لکھا جائے گا کرم اللہ کا. ارے آج تو بجٹ تیار ہونے کا دن ہے، پارلیمنٹ میں آج بجٹ تیار ہو رہا ہمارا. کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسا مرے گا، کتنے دن بیمار پڑے گا، ایکسیڈنٹ ہو کو مرے گا، بورڈنگ پر کو مرے گا، چلانے کو مرے گا، کیا کیا کر کو مرے گا، وہ سب لکھا جا رہا. کون کہاں پیدا ہوگا، کیسا پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا تو ہاتھ میں سوراخ ہوگا، لڑکی ہوگا تو کمر میں سوراخ ہوگی.
سارے پریشانیوں کے اچھائیوں کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات فرشتوں کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی لمبا چوڑا اختلاف ہے، اس وقت بھی نہیں، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اللہ میاں تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی ہے، پھر یہ کیا ڈھونگا ہے؟ یہ تو ڈھونگا نہیں ہے، پہلے لکھ دیے اللہ، ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیر، موت، حیات، روٹی روزی، عمر، ساری چیزیں لکھ دیے۔ یہ کیا پریشانی ہے بھائی؟ لوح محفوظ میں تو لکھ دیا اللہ، سب لکھ دیے۔ بجٹ تیار کر رہے ہیں کہ پھر سال کتنے کروڑ روپے سانکشن ہونا ہے، نالیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، تالابوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے 25 کروڑ روپے سانکشن ہوئے پارلیمنٹ میں اگلے سال کا 2013 کا۔ تو اب اگلے سال کا ہمارا یہ بجٹ تیار کر رہے ہیں اللہ میاں، پہلے سب طے ہے تو اس سال جتنا ہونا ہے اتنا کوٹھا نکال رہے ہیں اس میں سے، سب تو لکھ تو دیے ہیں اللہ، لکھ تو دیے ہیں، اور اس میں سے اس سال کے لیے کتنا ہونا بجٹ، کتنے مریں گے، کیسا مریں گے، کہاں مریں گے، کس کی زندگی میں سخی پن ہوگا، کس کی زندگی میں سعادت مندی ہوگی، کس کی زندگی میں بدبختی ہوگی، کون ولی بنے گا، کون بے نمازی بنے گا، کون بٹے باز بنے گا، یہ سب لکھ دیا اللہ، اور وہ سب پرچیاں وہ ان کے فرشتوں کو، وزیروں کو حوالے کر دے رہے ہیں۔ اتنے جنوں کو کھینچنا ہے، شعبان کی رات کے بعد سے شروع کرنا ہے، اتنے جنوں کو کھینچنا، اتنے جنے دنیا میں آئیں گے، اس سے ایسا مریں گے، اس کو بے روزی ملے گی، اس کی روزی ملے گی، کسی کی روزی چھینی جائے گی، کوئی فقیر ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی اوپر والا نیچے ہوگا، نیچے والا اوپر ہوگا، درہم برہم ہوگا معاملہ۔ وہ رات ہے آج کی، اگر آج کی اس رات میں اگر ہم غفلت میں رہے اور ہمارا بایو ڈاٹا اور ہمارا پرچہ آ گیا ہے لائٹ کا، اور ہم توبہ کیے بغیر چل رہے ہیں، بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں مصعب پھر کیا کریں؟ اللہ میں جب ہمارا لکھ دیے ہیں، جانے کا لکھ دیے ہیں، تو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ دنیا والوں میں سے کوئی آدمی آیا تو اس کے ہاتھ پر پکڑ کے 1 کروڑ روپے دے دو، نقو مار میرے کو ٹھہرا تھا، فرشتہ کو ٹھہرا دو، 1 کروڑ نہیں، اپنی پوری زندگی اس کی خدمت کے لیے حوالہ کرنے کے لیے بھی اگر آپ کہے تو فرشتہ کہے گا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں اجازت دی، دھیرے دھیرے چلنا، وہ آپ کی رات ہے۔ تو پھر کیا کریں مول صاحب؟ جب لکھ دیا ہے اللہ، فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر وہ جانے کا ہے تو جائیں گے، رہنا کا ہے تو رہیں گے، پھر آج کی رات کیا بمڑی مارنا ہے؟ جی، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق میں گنجائش ہے شرائط کے ساتھ، تقدیر مبرم پکا، وہ پکا 70 پر 6 میں 6 سال کی عمر میں مرنا لکھ دیا ہے، مرے گا، ارے وہ مرے گا 70 پر 6 سال کے فلاں گھنٹے میں فلاں سیکنڈ فلاں منٹ فلاں جگہ یہ فلاں، وہ پکا، یہ تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق 70 پر 6 سے پہلے بیچ میں جو آپ ہمارے حالات آ رہے اور وہ کچھ مسائل آ رہے، تو اس کے لیے شرائط کے ساتھ گنجائش ہے، جیسے بولتے نا دعا موت سے بچاتی، صدقہ بلاؤں سے بچاتی، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرے اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے، پیاسے کو پانی پلائے اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے، یہ جو شرائط ہے اسی کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ صاحب ہم یہ گڑ گڑا لینا ہے، ہمارا چل گیا ہے قلم، تو اللہ سے ان شرائط کی بنیاد پر جہاں شرط لگتی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا لے کہ اللہ ہماری موت اگر ہے تو حیات دے، زندگی دے، اب تک کی نافرمانی ہو گئی، اب آئندہ بٹے بازی نہیں کروں گا، لکھ دیا اللہ، بدل دیا، جولائی چلے گیا، اگست جا رہا، ستمبر جا رہا، اکتوبر جا رہا، نومبر جا رہا، مہینے جاری، دعا کر لیا تھا مہینے جاری، پھر وہ بٹے بازی شروع کرا،
رمضان ختم ہوتے پھر وہ اپنا معمول شروع کر دیا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. سچی توبہ ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر زندگی بھر گناہ کیا ہو، ایک وقت بھی اللہ کی فرمانبرداری والا عمل نہ کیا ہو، ایسا شخص بھی اللہ سے صحیح معنوں میں سچے دل سے، سچے عقیدے سے، پکے وعدے سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گانا گانے والا دیکھیے آپ، گانا گانے والا جوانی میں اس کی کیسی آواز رہتی، جیسے جیسے بڑھاپا ہوتا رہتی آواز ذرا پک اپ نہیں لیتی، آواز تو کرک اب بھی ہے. گلوکار دیکھیے نا کہ عورتیں بھی مردہ بھی ہیں، بہترین آواز بھاگتی ہے ان کی. تو اس انداز کی تھی. وہ دھیرے دھیرے بوڑھا ہوتے گیا تو اس کی آواز کچھ کم ہوتے گئی، گانے کا مزہ ختم ہو گیا، اور پبلک جو ہے جب تک اس کی آواز اچھی تھی اس کو لے لیتے تھے، واہ کرتے تھے. اور جیسا جیسا وہ بوڑھا ہوتے گیا اس کی آواز کے اندر کمی آنے لگی، اور جیسے جیسے کمی آنے لگی ویسا لوگوں کو دل نہیں چاہتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی سننے کی. اب ہوگا کھوسٹ ہو گیا، جب تک دینے کا تھا دیتے رہے. جب اس کی آواز کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی تو لوگ اس سے دور ہونے لگے. اب وہ بھوکے کو پریشان، کھانے کو پریشان، رو رہا اپنی پچھلی زندگی آ کر. میری جوانی میں کتنے لوٹا آتے تھے، لوگ مجھے کیا چاہتے تھے، میں یہاں بھی کھا تو میرے پاس بھاگ کر آتے تھے، اور میرے بڑھاپے میں یہ عالم کر دیے. دینے والوں نے بھی مجھ سے دینا چھوڑ دیا، لینے والوں نے مجھ سے لینا چھوڑ دیا، اور میرے قریب کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. تو معلوم گانے کا آیا تھا، سیدھا چلا جنت البقیع میں گیا، قبرستان میں گیا، جا کے قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے پاس پچھلی زندگی کا پورا دوہرا دیا. اللہ کی کیا نافرمانی کیا، کیا گناہ کیے، گانے کیسا گائے، جنت پر کتنا چلا، دین پر اسلام پر کتنا چلا، پوری زندگی کو لوٹایا، اور اس کا کام کرتے ہوئے آہوداری پیار ہونا شروع کیا. بھوکا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں انہوں نے ایک آواز سنی کہ عمر، میرے دوست کو فلاں جگہ پر میرا دوست ہے، اس کو لے جا کر کھانا کھلاؤ. دنیا والے اس کو پوچھ کر بھیج دیے. بولتے نا دھوڑ ہے تو مکھی بولتا. آج لوگ بہت بول رہے ہیں پیسہ نہیں بولتا، پیسہ نہیں ہمارے پاس، کون آتا، ہمارے رشتے داروں نے ہمارے دور کر رہے، دوست بھی دور کر رہے، پیسہ ہے تمہاروں کو دیکھو کیسا جا رہے، کیسا آ رہے، کیسا آدمی. پیسہ چلا پینے میں، گندی بازی میں، جواڑی میں، پنجمہ ڈالنے میں، شرطہ ڈالنے میں، پورا لیوڑی کر کے تو پیسے نہیں ہمارے پاس بولا تو کون کی چیز ہے. دنیا کے اندر اللہ اس کی مقدر کا نوٹ، اس کی مقدر کا دانا، اس کی مقدر کا خطرہ دے رکھا ہے، لیکن یہ اپنی بدماشی کے، اپنے اعمال اور بدکاریوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزی کے دروازے بند ہو گئے. یاد رکھیے حدیث کے اندر بات ملتی ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کی عمر گھٹا دیتے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی روزی ختم کر دیتے، شراب پیتا ہے تو اس کی صحت خراب کر دیتے. یہ ہے سمٹم ہے، معلوم ہے، پھر بھی رننگ میں ہے، پھر بھی رننگ میں ہے. ایک ٹائر آ کر بیٹھے تو صاحب کیا کروں، بولتا ہولا بھیجنے کی ہو رہی ہے، پورا میرا جسم پورا ہولا تو ہوا پھر ہولا ہو رہا تھوڑے تو ہولا ہوتا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر تو ہولا ہو رہا، اور تو پیچھے رہا شانہ رہے گا، لیکن قبر کی زمین پر تو جائے گا تو وہاں ہولا رہے گا. دنیا کی دھرتی پر اگر تیرے پینے کی بنیاد پر تو شانہ ہوگا، شانہ ہونے کی شکل نظر آ رہی ہے، اور چھوڑ دیا تو ہولا ہو رہا ہے. اگر تو شانے کی شکل اختیار کر رہا، دوسرے معنوں میں اللہ کا حکم توڑ رہا اور برابر شراب کی دھرتی پر چل رہا ہے، تو قبر کے اندر تو ہولا ہوگا.
وہاں کے ہولے پن سے کوئی نہیں بچائے گا، وہاں کے ہولے پن سے کوئی نہیں بچائے گا، وہاں کے پریشانی کے عالم سے کوئی نہیں بچائے گا۔ تو وہ آدمی، وہ گلوکار، وہ گانا گانے والا اللہ سے سچی توبہ کیا، اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام کیا کہ فلاں میرا ولی جنت البقیع میں فلاں قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کو کھانا پہنچاؤ۔ معلوم ہے اگر عمر راستے سے گزرے تو شیطان بھی ڈرتا، پبلک بھی ڈرتی تھی، پبلک بھی ڈرتی تھی، گائے کی ترے مار دے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، رو لیا، بھوکا ہے، پریشان ہے، دور سے دیکھا کہ ایک پوٹلی سر پر ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، قریب سے قریب ہوا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پانی ہو گئے، انسان کو سوچ رہا تو یہاں کر بیٹھا ہوں، حضرت عمر آئے، میری شامت سے اب میرے اوپر چورے بچائیں گے، ارے باپ دیکھو یہاں دیکھو بیٹھا ہو کر ان کا ایسا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوٹلی لے کر اس سے اور آگے گئے، انہوں ذرا تسلی کر لیا، آگے نکل گئے، پلٹ کو دیکھے تو پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ کر دیکھے، پھر آنا شروع کیے، پھر ہیبت میں پڑ گیا، میری اب خیریت نہیں۔ وہ اللہ کا ولی ہے، علماء لکھے ہیں ولی ہونے کے لیے رات بھر نفلیں پڑھنا، نمازاں پڑھنا، ذکر کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ گھسنا، یہ گھسنا نہیں۔ علماء لکھے ہیں ولی بننے کے لیے گناہ چھوڑنا۔ سلسلے نقش بندیہ میں یہی تربیت ہے، یہی ترتیب ہے، کیا عبادات کم کرو لیکن گناہوں کو چھوڑو، یہ بنیادی ترتیب ہے نقش بندیہ کے سلسلے میں۔ زیادہ عبادت کرا تو ولی بنتا نہیں، ولی بننے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا۔ جو آدمی گناہوں کا چھوڑنے کا عادی بن گیا، نفلے کم پڑھ رہا، تہجد نہیں پڑھ رہا، اشراق نہیں پڑھ رہا، ذکر نہیں کر رہا، تو کوئی حرج نہیں، بھلائی اس کی زندگی میں ہے اور گناہوں سے محفوظ ہے، تو بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے۔ سیدنا عمر فاروق لوٹ کر آئے، پریشان ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹری رکھتی ہے، پوٹلی رکھتی ہے، بیٹے کی کیا مانگ رہا ہے؟ کہا کہ عمر کیسے پہنچے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز یا الہام ہوا، جنت البقیع میں فلاں قبر کے پاس میرا ولی ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، کھانا بھی نہیں کھایا، وہ آدمی اتنا زیادہ ہوا، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، اللہ مجھے ہدایت دیا اور اللہ اپنا دوست بنایا۔ اسی رونے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی روح برباد ہو گئی۔ توبہ شرط ہے، سچی توبہ شرط ہے، اللہ سے گڑگڑانا شرط ہے، اللہ کو منانا شرط ہے، اللہ کو بنانا شرط ہے، اللہ کی ماننا شرط ہے، اللہ کی پوجا شرط ہے، اللہ پہ اقرار کرنا شرط ہے۔ یہ سارے شرائط کے ساتھ اگر توبہ کر لیا تو آج کی رات اس کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ وہ ہونا نہ ہمارے بعض لوگ ڈرتے بھی، پورے گناہ معاف کر لیا تو پورا جوتا پیجامہ ٹوپی داڑھی چھوڑ دیا تو مشکل ہے، اس لیے آدھا معاف کرا لیتے ہیں، آدھا ضرورت نہیں، آدھے کی عبادت کرتے ہیں اور آدھا اپنی حالت کو باقی رکھتے ہیں، یہ بھی بٹی بازی ہے، اس کی نہ بخشش ہوگی نہ مغفرت ہوگی۔ آدھے کو مان لیا، آدھے کو مانگ لیا اور پھر وہی کر رہا ہے، یہ چال غلط ہے، یہ غلط چال ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ کے ظاہری باطنی حساب سے اندھیل دے اور پکی توبہ کر لے تو اللہ اس کا ہر گناہ معاف کر دے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ تو دوستو بزرگوں، آج کی رات عبادت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اللہ خود آسمانی دنیا پر آ کر ہم لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں کہ مانگ لو کیا مانگتے ہیں، مانگ لو کیا مانگتے ہیں۔ اگر ہم مانگ لیے تو ٹھیک ہے، نہیں مانگے تو ہمارا نقصان ہے۔ تو توبہ ہو شرط کے ساتھ، پکی توبہ ہو۔ دیکھیے آدمی ایک ہے گناہ کو جاننے والا، جس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم بولے تو پورا پڑھوانے والا وہ مطلب نہیں، عالم جاننا مطلب جاننا۔ بزرگوں نے لکھا ہے
زہر ہے زہر. زہر کا علم ہم لوگوں کو ہے. 100 بسکٹوں میں 99 بسکٹ زہر سے پاک ہے, ایک بسکٹ زہر کا ہے. اور پورے 100 بسکٹ میں ایک زہر کا بسکٹ ملا دیے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بسکٹ کھاؤ. آپ زہر سے واقف ہو گئے, زہر کے عالم ہیں آپ. ارے ایک بسکٹ ہے نہیں اور کہاں ہے کہ لکھا, ارے جو آیا وہ مل گیا تو کتنا بڑا خوف ہے, کتنا بڑا ڈر ہے, کتنا بڑا ڈر ہے. چھوٹے معصوم بچے کو زہر آلود کر کے بسکٹ دے دو آپ اور اس سے کہو کہ بیٹا زہر ہے اس میں, کیا کرے گا؟ کھا لے گا. زہر بول, میٹھا بول, کھٹا بول, وہ کھا لے گا. اس لیے کہ وہ عالم نہیں زہر کے تعلق سے, وہ نہیں جانتا. ایسے ہی سانپ ہے, چاہے چھوٹا سانپ ہو کے بڑا سانپ, آپ کبھی بھی چھوٹے سانپ کو پیار اور محبت سے جاننا چھوٹا ہے نہیں چھوڑے, مزے کی مار کے چھوٹا رہا, مار بیٹے کی طرف سے مار ادھر سے مار. کیوں؟ وہ زہریلا ہے. آپ اس کے عالم ہیں, آپ اس زہر کو جانتے ہیں, اس کی حقیقت کو. بڑے کو کیسا زہر رہے گا, چھوٹے کو ویسے ہی زہر رہے گا. بچھو ہے بڑا چھوٹا, اب دونوں میں فرق نہیں کریں گے اور دونوں کو مارنے کی فکر میں رہیں گے, اس لیے کہ اس کے زہر کا آپ عالم ہے, آپ جاننے والے. ایسی نہیں. ڈاکو ہے, آپ کو علم ہے کہ فلاں راستے سے ڈاکو گزرتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں, راتوں میں گھروں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. اگر ڈاکو آ کے آپ کے گھر پہ, ہمارے گھر پہ آ کے دستک کرو ملتا, آپ دروازہ کرو ملتا, کھولیں گے نہیں کھولیں گے. آپ کو معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ ڈاکو ہے, اگر کھولیں گے تو ہمارا گھر برباد کر دیں گے. یہ عالم ہے ڈاکو کے تعلق سے, آپ عالم ہیں سانپ کے زہر سے, آپ عالم ہیں بچھو کے زہر سے, آپ عالم ہیں عام زہر سے, ہر ایک زہر سے آپ عالم ہیں. جانتے ہوئے زہر کی بنیاد پر بھی آپ کا دل نہیں لپکے گا کہ وہ چیز کھا لے. شریعت یہ کہتی ہے اور اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ یہ کہتے ہیں کہ زہر اگر ہے تو جیسے دنیا کے زہر سے تم خوف کر رہے ہو, ایسے ہی نفس ہماری بدعمالیوں کو ابھارنے کے اعتبار سے وہ بڑا زہر ہے. ہمارے معلوم ہے نفس کیا کرتا, عالم ہے نہیں عالم ہے, ارے عالم ہے. عالم ہوتے ہوئے نفس ہمارے لیے زہر بنا ہوا ہے, ہماری بدعمالیوں کے لیے, ہماری بد اخلاقیت کے لیے, ہمارے غلط کیریکٹر کر کے ابھارنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کی طرف ابھارنے کے لیے نفس ہمارے لیے زہر ہے. ہم اس کے عالم ہے, جانتے ہوئے بھی نفس کی اتباع میں چل رہے ہیں, تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا, ارے غصہ آئے گا. ڈاکو ہونے کی حقیقت سے ہم واقف ہیں. شیطان ہمارے اعمال کا ڈاکو ہے, لیکن شیطان کی اتباع ہم کر رہے ہیں. بھلا بتاؤ کہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ موٹی موٹی باتیں ہیں. اللہ والے ایسے ایسی مثال دے کر ہماری ایمان کی تازگی اور ہماری دل کی کیفیت کو ایسا بنا دیا ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں, خود اپنے عقل اور دل سے اس کو استعمال کر کے اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ڈاکو کی شکل میں اختیار کر رہے ہیں. نفس جو زہر ہے اس کو جانتے ہوئے اختیار کر رہے ہیں, برابر نفس کی نفسانیت پر چل رہے, شیطان کی شیطانیت پر چل رہے اور اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے. وہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. اس لیے آج کی اس رات میں کینے سے دل کو پاک کر دے. والدین کی نافرمانی کر رہا, توبہ کر لے. جہاد سے زیادہ افضل عمل ہے والدین کی خدمت, جہاد سے زیادہ افضل. نافرمانی میں ہم تلے چھڑکنا, پٹکنا, ان کو گالی دینا, ان سے بیزار ہونا. باپ کیا لکھا ہے؟ بوڑھا ہو گیا باپ, بوڑھا ہو گیا, دانت چلے گئے, آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی, بوڑھا کمزور ہو گیا. اور بچپنا آتا تو مشہور ہے, بڑھاپے میں بچپنا آتا, اب بیٹے سے پوچھ رہا
بیٹے کوا آیا, ہاں ابا کوا آیا. پھر پوچھ رہا باپ بیٹے کوا آیا, ہاں ابا کوا آیا. پھر پوچھ رہا بیٹے کوا آیا. جوانی وانے ہو گئے کیا؟ کتنی بار بولنا تمہارے؟ باپ کی قدردانی. باپ اندر گیا, پرانی ڈائری لایا اور ڈائری کھولا, 350 مرتبہ بیٹے کو بتایا بیٹے کیا ہے دیکھ. ابا کوا آیا. باپ بول رہا ہاں بیٹے کوا آیا. ابا کوا آیا, ہاں بیٹے کوا آیا. کتنے مرتبہ بولیا؟ 350 مرتبہ پوچھا بیٹا اپنے بچپن میں, اور باپ برابر 350 مرتبہ ہنستے ہوئے پیار سے اور بچے کے اپنے اولاد کی لاڈ سے برابر جواب دیتا رہا. بچے سے کہا کہ بیٹا تیرے بچپن میں 350 مرتبہ تو مجھ سے پوچھا اور میں خوش دلی سے پیار اور محبت سے ہر موقع پر تیرا جواب دیتے گیا, اور آج میں بڑھاپے کو پہنچا ہوں, 1 سے 2 مرتبہ کہتا ہوں کہ بیٹے کب آیا, تو تیسری مرتبہ تو ناراض ہوتا ہے مجھ پر. کیا گزرے گی باپ پر, ارے کیا گزرے گی. یہ اچھی مثال لیں. اب آج کل تو آپ گھر میں دیکھیں گے ماں باپ کے حالات کو. میرے پاس تو اللہ رحم کرے اتنے واقعات آتے ہیں, اور صاحب کیا تو کرو ہمارے بابا کو چوٹ کے ستا رہے, چوٹ کے پریشان کر رہے ہیں. وہ گولی لاؤ بول رہی, یہ گولی لاؤ بول رہی, میں کام کو جانا ہے وہاں جانا ہے. ذرا کیا تو پیچھے ہو دیکھ رہے ہیں آپ, وہ بھی ملتاز کے پاس جا رہی, کیا تو پیچھے ہو. اور صاحب بولا دیں گے, اور صاحب چھوٹ تو گئے دیں گے الحمدللہ, باقاعدہ بٹھا کے چھوٹ کے نصیحت کر کے. ارے اتنا بیزار کیوں ہے؟ آج کی شب کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے, ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی, نہیں ہوگی بخشش. واقعات مشہور ہے. ایک آدمی مرض الموت میں ہے, نظر کی حالت میں ہے, کلمہ نہیں جاری ہو رہا, روز خبر نہیں ہو رہی ہے, سب پریشان ہیں. کہا گیا کہ دیکھو اس کی والدہ کو بلاؤ, ماں باپ کو بلاؤ, ان سے کچھ ماجرا ہو تو پوچھ لے. کہا گیا میری بددعائیں اس کے ساتھ ہے, اس نے مجھے ستایا کرتا تھا. کہا گیا کہ دیکھ اگر تو میرے بچے کے لیے مغفرت چاہتی ہے, جنت اگر چاہتی ہے تو اس کو معاف کر دے. واقعات میں آتا ہے, لمبا چوڑا واقعہ ہے. ماں نے اس کو درد کر دی تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا, روح قبض ہو گئی. شب بنا دی انہیں سب سننے نہ آئے, تو سننا ہے مسجد تک میں بیٹھنے تک بلبلا آتا, ذرا بلبلا اندر سے اٹھتا, مسجد سے باہر جاتے پورا بھلبلا ہو جاتا, بھلبلا ہو جاتا, کام کچھ آتا نہیں. اور سب بولے وہ وقت میں اب ہم کو جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیفیت دھوکے والی کیفیت ہے. جیسے ہماری کیفیت ایسے مجلس میں بنتی ہے, وہی کیفیت کو باہر رکھنا علماء نے لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. ورنہ اس کا ایمان بھی چھوٹا ہے, دھوکے والا ہے, بدماش ہے. مسجد میں رہ کر بلبلا آیا, باہر جاتے ہیں بلبلا ختم ہو گیا, تو اس کا ایمان کھوکھلا بنا, اس کے ایمان کا معیار نہیں بنا, اس کے ایمان کی سطح نہیں بنی. دوست اور بزرگوں, پھر معافی نہیں کریں گے اللہ, ماں باپ کی بخشیں نافرمان کرنے والے کو نہیں بخشیں گے, کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشیں گے, حسد کرنے والے کو نہیں بخشیں گے, اور شراب پینے والے کو نہیں بخشیں گے, بدکار عورت کو نہیں بخشیں گے, فلاں جو بھی ہے. پھر کیا کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے آج کی رات وہ سچی توبہ کر لیا تو اس کی بھی بخشش ہو جائے, اس کی بھی بخشش ہو جائے گی, اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. کہاں ہوتا وقت ہمارے ہے, ہمارے ہوتا وقت نہیں. یہاں سے دعا ہوتے ہم باہر نکل گئے, وہاں ایک گروپ بنا, وہاں ایک گروپ بنا, وہاں ایک گروپ بنا, 4 بجا دیے. بعض لوگ تک کبڈی کھیلنا شروع کر رہے ہیں, کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر رہے ہیں, اور گانے ڈال لینا شروع کر رہے ہیں. کیا رات گزارنا ہے قسم ہے خدا کی. ایسی رات سے ایسے اعمال سے بہتر ہے کہ ہم سو جائیں. لفا جھپی میں, لفاظی میں, غیر ضروری باتوں میں اللہ میاں آسمان دنیا پر آواز دے رہے, اور ہم یہاں زمین پر اللہ کی آواز کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو پھر ہمارے نام اعمال میں کیا لکھیں گے اللہ؟ ارے کیا لکھیں گے؟ بس بہت ہوگا اس کا. رائٹ بھی لکھو,
فرشتوں سے کہیں گے رائٹ پہ لکھو اس ناقابل ہے. بادشاہ آواز، ارے دنیا کا بادشاہ اعلان کر رہا، آ جاؤ غریب یتیم فقیر مسکین بیوہ سب آ جاؤ، آپ لوگوں کو ایک ایک تھیلی بنا کر رکھا ہوں جس میں اشرفیاں ہیں دینارے ہیں. بیوہ نہیں جائیں گی، فقیر نہیں جائیں گا، فقیر بیوہ مسکین دور کی بات، آدھا پیدہ مالدار بھی دوڑے گا، پھٹا پرانا لباس پہن کر وہ بھی دوڑے گا. قسم ہے خدا کی، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ آسمان دنیا پر اللہ اعلان کر رہے ہیں مغفرت طلب کرو. جو قومیں میں ہے، قومیں کی حالت میں ہے، جو مانگتا مانگ، سجدے میں ہے جو مانگتا مانگ، قیام میں ہے جو مانگتا مانگ، رکوع میں ہے جو مانگتا مانگ. ارے اللہ دینے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بٹے باز دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے زمین پر اور اللہ کی آواز کو ٹھکرا رہا، تو اللہ یہی کام کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. یہ بہت بدماش ہو رہا اور یہ بہت باغی ہو رہا، لگاؤ اس کا نمبر لگا دو، یہ رہا تو ایک نہیں رہا تو ایک. اور سہولت دے دے، مہلت دے دے اللہ، اس کی مہلت کا استعمال اگر ہم نہ کرے، اس کی سہولت کا استعمال اگر نہ کرے، ختم ہے. اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ توبہ سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ سے مغفرت. ایک شرابی کی بخشش حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں اپنا پڑوس تھا، وہ شرابی تھا، کچھ نہیں تھا دین کا نہ دنیا کا، دین تصور بھی نہیں کرتے. آج بھی ہمارے کیسے لوگ ملتے ہیں مسجد کی سیڑھی، او بھائی شب برات، شب معراج، شب قدر، رمضان پنگا ایسی چیزوں میں دیکھ لینا ہے. بقیہ دن میں کب چڑھے ہماری نگاہوں سے تھے، آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ نیک توفیق دے، ان کو موت سے پہلے پہلے اللہ مسجد کی سیڑھی چڑھا دے. ایسے بھی لوگ ہیں. انتقال ہو گیا، ارے انتقال ہو گیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بزرگ نے آ کر کہا کہ بھائی تمہارے پڑوس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. ہمارا پڑوسی تو یہ حالت کا ہے، اور کون سا پڑوسی ہے، اور کون سا پڑوسی ہے؟ نہ وہ دین کا ہے، نہ وہ نماز کا ہے، نہ وہ روزے کا ہے، نہ وہ کلیمے کا ہے. اس کی زندگی تو شرابی رہی، کبابی رہی. آواز تو آئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے اور پہنچ کر گھر والوں سے پوچھے کہ کیا مانگ رہا ہے، ان کی کیا خوبی ہے، ان کی کیا خوبی ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ خوبی کیا ہے نہیں معلوم، مرنے سے پہلے پہلے وہ اتنا روئے ہیں، بیٹھ کر تنہائی میں اتنا روئے اتنا روئے ہیں، ہم کبھی بھی ان کے رونے کا ایسا نہیں دیکھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی ایک چیز تھی، وہ اپنی موت سے پہلے اللہ سے گر گرا لیے، توبہ کر لیے، اللہ کا وہ ولی بنا اللہ کی نگاہ میں. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے ذریعے سے یہ آواز دی گئی ہے تم اپنے پڑوسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. نہیں معلوم اس کا گایا کب پلٹتا نہیں معلوم، لیکن پلٹا لینا بھی تو ہے. ہر شب برات میں بول رہی پلٹنا نہیں، ارے شب برات میں بول رہی پلٹ رہا نہیں. اب زیادہ بولے تو بولتا ہے یہ لکھ دیا اللہ میاں، لکھ دیا وہ صاحب، وہ گئے تو شب برات میں لکھا ہے یہ شب برات میں چلتا رہتا، چل رہا یہ بھی چلا. اب یہ شب برات میں پورا بایو ڈاٹا ختم کر رہا ہوں گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. یہ بھی تو طے کر لے، ارے یہ بھی تو اپنے دل کے اندر لا لے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے، آہوزاری کر لے، اللہ سے گر گرا لے. تو دوست اور بزرگوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے دوڑتے ہوئے آئے اور میرے لحاظ میں آئے اور فوراً اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بھی دوڑتے گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ نہیں تھے، باری ان کی تھی، کیونکہ ہم سے کسی اور کی باری میں جا رہے، حالانکہ باری میری ہے، ان کا غلط خیال تھا. تو دوڑتے ہوئے جا رہے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں سجدے میں رہ کر امت کی مغفرت کی دعا کر رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندامت سے شرمندگی سے واپس آئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آئے، وہ بھی داخل ان کی سانس پھول رہی تھی. سرکار نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے کہ تمہاری سانس پھول رہی؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائے کہ آپ آئے اور اچانک فوراً بھی باہر نکل گئے تو مجھے ایک غلط خیال آیا اور میں تھوڑی سی غلطی کرتے ہوئے چلی کہ آج تو میری باری چھوڑ کر کہیں اور آپ جا رہے ہوں گے. میں نے آپ کو دیکھ لیا بقی کے اندر سجدے میں امت کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات کیا ہے جانتی ہو؟ آج کی وہ رات ہے جبرائیل امین میرے پاس آئے. اللہ آج کی رات میں قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں ان کے اونوں کے مقدار میں جتنی ان کی مقدار ہوتی ہے اللہ آج کی رات اتنی مقدار میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر دے. آج کی وہ رات مدینے کے قریب یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلے بنی کر ان کے یہاں بکریاں زیادہ. ایک بکری کے پیٹھ جسم پر کتنے بار گن سکتے؟ بکری نہیں بولے بکریاں، ہر گھر کے اندر ہزاروں کی بکریاں. اللہ آج کی رات اتنے بالوں کی مقدار میں اتنے دمبے اتنے بکریوں کے بالوں کی مقدار میں جہنمیوں سے خلاصی کر رہے ہیں. جہنمیوں کیسی رات ہے. سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہا کہ عائشہ کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ کچھ عبادت کروں؟ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کی رات کا عبادت میں نے سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جا رہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کا اتنا لمبا سجدہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی ہوگی، اس لیے میں ہلکا سے آپ کے پیر مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو حرکت ہوئی تو میں تسلی پالی. اللہ کے رسول کا وہ سجدہ ہے آج کی رات میں. اللہ کے رسول کی ضرورت ہی تھی اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا رکوع، اتنی لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ امت کے واسطے کر رہے ہیں. اور امت اس کی بڑے بات ہے، سونے کی تیاری میں ہے، نیند کی تیاری میں ہے، جوکوں کی تیاری میں ہے اور گپے بازی کی تیاری میں ہے. پروگرام پیچھے سٹ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. اب یہاں سے جا کر پروگرام بن رہا ہے، پروگرام بنانے کی دھن میں لگے ہیں، یہ کھیلیں گے، یہ ناچیں گے، یہ کودیں گے. اللہ کی قسم اگر آج کی رات جانتے ہوئے اور جان بوجھ کر اگر غیر شرعی کاموں میں اگر لگ جاؤ گے اللہ کی آواز کو تم دھتکارنے کے مترادف ہوگے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری صحیح فیصلہ فرمائے، اللہ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور شوق عبادت کی دعائیں کرتے رہے. صلاۃ التسبیح پڑھو، ارے صلاۃ التسبیح پڑھ لو. زندگی میں تو ایک بار پڑھنے کی بات ہے. ویسے روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ میں ایک دن پڑھو، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دن پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 سال 3 سال 4 سال ملک آنا تھا نہیں آیا. سال بھر نہیں پڑھا تو 2 سال 3 سال کیا، اس لیے اٹھا تو کیا ڈال دیے. زندگی میں ایک بار تو پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھو. اور ہم بولیں گے شب برات سے شب برات تو شب برات صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی فضائل رکھی، فضیلتیں رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی فضیلت ہے کہ اگلے پچھلے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ موٹا ہے کہ آپ 4 رکعت کی نیت باندھ لو. صلاۃ التسبیح کی جب آپ رکعت باندھ لیں گے، ثنا پڑھ لیں گے تو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ لا حول ولا قوت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا پڑھ لو 15 مرتبہ. پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر 10 مرتبہ. پھر رکوع میں جاؤ، تسبیحات پڑھو یا 10 مرتبہ. پھر قیام میں قوما میں سبح اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد 10 مرتبہ. اس کے بعد پھر جاؤ سجدے میں، تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ. پھر جلسے میں بیٹھو 10 مرتبہ. پھر سجدے میں جاؤ 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھو، پھر 15 مرتبہ پڑھ لو. پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ، پھر 10. ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونا. ایسا 4 رکعت میں کتنے ہوئے جی؟ جلدی حساب 300.
600 بولے بس آئے 300 پڑھ لینا. 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا صلاۃ التسبیح کی نیت سے، اللہ اس کے اگلے پچھلے موٹے چھوٹے بھی معاف کرتے بول کر ہے. لیکن علماء نے مقید کیا ہے کبیرہ گناہوں کے لیے گر گرانا، اللہ چاہو داری کرنا، توبہ کرنا، وہ بھی مزے کی چیز ہے، اس میں بہت مزہ ہے، اس میں بہت مزہ ہے. جس کی آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکل کر رخسار پر پڑتا ہے تو اس دیکھیے جہنم کی آگ نہیں چھوٹتی. ایک قطرہ دیکھ کر دیکھو، دعا کر کر دیکھو، حساب کی دعا کرو. اب اٹھائے تو علماء فرماتے اٹھائے تو اللہ دکان نہیں چل رہا، اے اللہ مکان گر گیا، اے اللہ نوٹا ختم ہو گئے، بینک بیلنس ختم ہو گیا، کھانے کو نہیں، یہ نہیں مانگنا. پہلے دنیا نہیں مانگنا، دنیا نہیں مانگنا. اب آپ بولیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا حسنہ، دنیا ہے لیکن آپ دنیا کو سمجھ جاؤ. ربنا آتنا فی الدنیا، ارے اللہ بولے نا صاحب دعا کرو دنیا کے بارے میں، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں حسنہ مانگو، آخرت میں بھی حسنہ مانگو. پھر رونا، ارے حسنہ بولے تو بھلائی، اے اللہ دنیا کی بھلائی دے، آخرت کی بھی بھلائی دے. آخرت کی برائی کیا؟ خبر میں رپٹنا، ان صراط کے راستے سے ڈھکلنا، جہنم میں ڈالنا، فرشتوں کے کوڑے پڑنا، خون پیپ پلانا، کانٹے کا درد کھلانا، یہ برائی آخرت کی. اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہاں کے لیے بھی حسنہ مانگنا، رونا نہیں مانگنا، باقی بھی بھلائی چاہیے. وہاں کی دنیا کی جب تک برائی ملی بھی تو ہم روٹیشن کر لے سکتے ہیں، آگے پیچھے اس بات نہیں کل نہیں پرسوں کر لے سکتے ہیں، توبہ کر لے سکتے ہیں آج نہیں کل. لیکن آخرت کی اگر برائی مل گئی وہاں کیا نہیں کر سکتا، کون کیا نہیں کر سکتا، اللہ کو نہیں منا سکتا، فرشتوں کو نہیں منا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے فضل سے توجہ دے تو ہماری بخشش ہو سکتی ہے. روایتوں میں بات ملتی ہے گنہگار آدمی جہنم میں چیخے گا چیخے گا، بھوک لگ رہی بھوک لگ رہی بھوک لگ رہی، کئیوں سالوں کے بعد. اور آخرت کا سال، آخرت کا دن کتنا بڑا دن ہوتا ہے، کتنے دنیا کے کتنے دنوں کے بعد کا ایک دن ہوتا ہے. وہاں کے کئیوں سالوں کے بعد اللہ نے ذرہ پلٹ دیا، ایسا ذرہ پلٹتے پورا بھی نہیں، ایسا پورا نہیں پلٹتے، ایسا ذرہ پلٹ کے فرشتہ مل جاتا. کیا یہاں کیا آواز آئی وہاں ادھر رہتا، فرشتہ بولتے ہو کیا ہم بھوک لگ رہی بول کے کب سے پکار رہا اللہ. ایسا دنیا میں ہم کب سے پکار رہے تھے، بدماش بول کب سے پکار رہا تھا اللہ، کتنی چھوٹ دے رہا تھا دنیا میں اللہ، یہ مت کر موقع ہے، یہ نہ کر موقع ہے، میرا حکم مان لے موقع ہے، میرے حکم کی اتباع کر لے موقع ہے، میرے نبی کی سنتوں کو مان لے موقع ہے، میرے نبی کی کہاوت کو مان لے موقع ہے. ارے ترس گئے ہم ترس گئے، لیکن وہ بدماش ہماری نہیں مان رہا. کیا کہہ رہا؟ ارے بھوک لگ رہی ہے، لگ جاؤ درخت کھلاؤ، کاٹے دار درخت کھلاؤ بیٹے. وہاں بھی اللہ بیٹا بولیں گے. کیوں؟ آسمان دنیا پر اللہ اعلان کرے اور اللہ کا یہ بندہ دنیا میں بدماشی کرے، اس کی زمین پر اللہ کا حکم توڑے اور اللہ کی آواز کو ٹھکرائے اور اللہ کے حکم کو توڑے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا غضب بھڑکا کہ نہیں بھڑکے گا. درخت کھلایا، بھوک کو کھا لیا. ہم بھی کیا ہے، بھوک لگتے وقت میں نہیں پتا کیا تو بھی ہے، سڑا گلا رہے تو بھی گرم کر کے اگلا وغیرہ مار دیتے، بات کی بات چیکا جائے گا، پکے تک دیر ہوگی. کھلا دیا درخت، کھانے کا کھا لیا، الگ میں تک گیا. ارے آپ بولیں گے مصعب اتنا حلف رہنا، ارے کل قیامت میں جہنمیوں کا حلف اس دنیا کے حلقے کے بقدر ہوگا، ان کے ایک ایک گھوٹے زمین آسمان کے حساب کے ہوں گے. اب یہ ذرا اندازہ لگاؤ، ذرا دماغ لڑاؤ، ایک آدمی جہنم میں وہ حساب پہ رہے گا، کتنے جہنمیوں میں جہنم میں رہیں گے. جہنم کتنی بڑی ہونا،
جہنم کتنی بڑی ہوگا، اور اس میں خون پیتا ایک پارٹی الگ رہتا، وہ کتنا بڑا ہوگا، درخت کاٹے دار درخت کا پارٹی الگ رہتا، وہ کتنا بڑا رہے گا، سال بھر اور چیزے گا، اس کے بعد پانی پانی وہ بھی چیزے گا۔ اللہ میاں دنیا میں مؤذن کے ذریعے سے چیخانے لگا رہے تھے، آجا آجا آجا، چیخانے لگا رہے تھے، دکان نہیں چھوڑا، مکان نہیں چھوڑا، بیوی بچے نہیں چھوڑے،